شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 42 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 43۔ ہم لوگ افعال ناقصہ پڑھ رہے ہیں نا، تو افعال ناقصہ میں جو ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اصبح، اضحیٰ اور امسا کے بارے میں نا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تینوں، یہ اس کا استعمال میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں آپ کو مزید بتا رہا ہوں۔ کبھی یہ تینوں بھی سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ یہ والی جو عبارت ہے حاضی الثلاثۃ قد تکون بمعنی سارا، اتنی مرتبہ تو ہم لوگ حل کر چکے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ حاضی اس میں اشارہ ہے، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، قریب کے لیے، اور یہ موصوف بنے گا۔ الثلاثۃ یہ بن جائے گا صفت، ٹھیک ہے۔ پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی ہو کر ہم بنا دیں گے اسے مبتدا۔ پھر قد یہ حرف تحقیق ہے برائے تقلیل، اور تکونو یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف از افعال ناقصہ۔ اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع وسوء مبتدا، اس کا اسم، اور با پھر حرف جر، معنی مضاف، اور پھر سارا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ثابتتاً اس میں فاعل کا ظرف مستقر، ثابتتاً اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع وسوء تکونو کا اسم، اس کا فاعل، پھر ثابتتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا تکونو فعل ناقص کی خبر۔ پھر تکونو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا حاضی الثلاثۃ مبتدا کی خبر۔ پھر حاضی الثلاثۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع العاشر کا پارٹ نمبر 43 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔